بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نکاح کی مجلس، یہ نکاح کا معاملہ اور اس نکاح کے مقصد اور اس نکاح کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے نزدیک جو اہمیت کا حامل بنایا ہے وہ کسی اور مذہب میں، کسی اور تہذیب میں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اور یہ نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ الروم 21ویں پارے کے اندر 22ویں آیت کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے بندوں ہی میں سے تمہارے لیے بیوی کو مقرر کیا، نکاح کا بندھن کو بنایا، جوڑے کو مقرر بنایا۔ اس جوڑے کو، اس بندھن کو، اس نکاح کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو خود اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سے سکون اور راحت حاصل کر سکو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے اس جوڑے کو، اس رشتے کو باندھنے کے بعد ایسا اجنبی نہیں بنایا، کوئی اور شخص نہیں بنایا۔ تمہارے کو اس جوڑے میں باندھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپس میں پیار و محبت ہم ڈالتے ہیں۔ اور یہ ہر غیر نتو خیر انسان کے لیے نہیں بتایا گیا، یہ تعلیم صرف اس انسان کے لیے ہے، اس بندہ مومن کے لیے ہے، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو غور و فکر کرتا ہے، سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے یہ نشانی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا لِحَسَبِهَا لِجَمَالِهَا لِدِينِهَا، کہ انسان نکاح کیوں کرتا ہے؟ نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آدمی نکاح کرتا ہے بچے والے کے مال یا بچے والے کے مال کی بنیاد پر کہ اگر یہ مالدار ہیں تو مجھے کچھ مال مل سکتا ہے، مال سے سرفراز ہو جاؤں۔ دوسرا حسب نسب کی وجہ سے، اگر یہ اونچا خاندان ہے، اونچا حسب نسب ہے تو فخر جتا سکتا ہوں کہ میں فلاں خاندان میں، فلاں رشتہ دار میں شادی کی۔ ولی جمالہا، اور تیسرا وہ انسان نکاح کرتا ہے لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اور چوتھا لدینہا، یا تو انسان نکاح کرتا ہے دینداری کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ان تمام چیزوں میں، ان 4 چیزوں میں جو دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کرتا ہے وہ نکاح کامیاب ہوتا ہے، کامران ہوتا ہے، ان کی زندگی سکون اور راحت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ چلتی ہے۔ 3 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسان کے لیے خوشبخت کی علامت ہے۔
خوشبخت انسان کے لیے 3 چیزیں بتائی گئی۔ سب سے پہلا گھر، ایک خاص گھر ہو، دوسرا اچھی سواری ہو، تیسرا اچھی بیوی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو بھی حدیث کے اندر بتایا کہ الدنیا کلھا متاع۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ پوری دنیا متاع ہے، وَخَيْرُ الْمَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کی بہترین متاع نیک صالح بیوی ہے۔ محدثین نے مراد صالحہ کا معنی کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، نیک بیوی کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نیک بیوی وہ ہے اگر شوہر بیوی کی طرف نظر ڈالے شوہر کے چہرے پر خوشی محسوس ہو، اگر شوہر بیوی کو کسی کام کو کرنے کے لیے کہے اور وہ اطاعت کرے، بات کو مانے۔ تیسرے، اگر شوہر گھر سے باہر جاتا ہے تو عزت کے ساتھ اپنے عزت کی حفاظت بھی کرتے ہوئے اس کے مال کی حفاظت بھی کرے۔ ایک بات ذہن میں آئی کہ حضرت ابو الاسود الدولی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں عرب کے علاقے میں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہا کہ میں تمہارے اوپر بہت سارے احسانات کیا ہوں، تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی۔ بچوں نے کہا پیدا ہونے کے بعد تو معلوم ہے کیا کیا احسانات ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے کیا کیا احسانات ہیں۔ حضرت ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح کے لیے خاتون کو تلاش کیا جا رہا تھا، لڑکی کو دیکھا جا رہا تھا، میں بہت بڑا شاعر ہوں، میں نے سوچا کہ چکنی چبیلی خوبصورت خوبصیرت ایسی لڑکی کو دیکھوں، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ نکاح، یہ میری خواہش میرے حد تک ہو جائے گی۔ پھر سوچا کہ میری اولاد کے لائق ماں ملے، ایسی شادی، ایسی لڑکی، ایسی خاتون کو دیکھوں۔ اس لیے انہوں نے نیک خاتون کو دیکھنا شروع کیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے میں نیک دیندار والی خاتون کو دیکھا تاکہ میری اولاد ہونے کے بعد میری اولاد کو سمجھاتے ہوئے لے کر چلنے والی بنے، اس لیے میں ایسی خاتون کو لے کر آیا۔ تو معلوم ہوا کہ نکاح کا تعلق دین سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کے حسن کو بھی بتایا کہ ازدواجی زندگی میں حسن و کیسا ملتا ہے، محبت، پیار، سکون، راحت کیسے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ اگر بیوی کی عادات، بیوی کے کام تمہیں پسند نہیں آتے ہیں تو تم ذرا گہرائی میں جا کر سوچو
کوئی ایک کام تو اس کا پسند آتا ہوگا۔ اگر اس بات کو سوچتے ہوئے شوہر زندگی گزارتا ہے، میاں بیوی میں کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، پیار و محبت کی زندگی گزرے۔ اگر لڑکی کی طرف بھی یہ فرمایا گیا کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا۔ اگر بیوی بھی یہ سوچتے ہوئے زندگی گزارے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر قوام کیسا ہے، اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو کبھی بھی دشمنی، لڑائی جھگڑے، بے چینی، بے قراری، بے برکتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو شیطان واویلا کرتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان ریشمی دھار کو انسان کے اوپر چھوڑ کر افسوس اور پشیمان ہوتا ہے کہ اس نے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا، اور یہ اس وقت ہے جب دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، شریعت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ نکاح جب کرتا ہے تو انسان کے آدھی دینداری کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اب صرف آدھی دین کی ذمہ داری کی فکر انسان کو کرنا چاہیے۔ اصل نکاح کسے کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول لفظا بحضور شاہدین غالبین بالغین حرین عاقلین مسلمین، کہ نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ کیے جانے والا ایک عقد ہے، پیمانہ ہے، میاں بیوی کے ملنے کا ایک ذریعہ، اور یہ نکاح ہوتا ہے دو عاقل، بالغ، آزاد مردوں کے موجودگی میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کے بہت سارے احکامات کو بتائے ہیں کہ نکاح کا عمل شروع سے لے کر نکاح کے اور شادی کے ختم ہونے تک کیا کیا عمل کرنا چاہیے، تمام چیزوں کو امت کے لیے تعلیم دی۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر صرف دعوت ایک ہے، کئی اور دعوت نہیں ہے، اور وہ دعوت بھی صرف ولیمے کی ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ولیمے کی دعوت جس کو دی گئی ہے، اگر وہ ولیمے کی دعوت کو نہ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اس کے احکامات کو توڑنے والا ہو۔ دوسری اور کوئی دعوت نہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی بھی تعلیم دی، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا هذه النکاح وجعلوا فی المساجد، تم نکاح کا اعلان کرو، چھپے چھپائے نہ کرو، اور
اس نکاح کے عمل کو وجعلوا فی المساجد، مسجد کے اندر اس کا اہتمام کرو۔ مسجد کے اندر اہتمام کرنے سے دعا کی جو رونق ہوتی ہے، جو اہمیت ہوتی ہے، ان کی اولاد اور نسل کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے، اگر مسجد کے اندر نکاح ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا ڈر خوف بھی ہوتا ہے، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی نکاح ہوتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں کی یہاں کی باتیں کرتے ہیں، غیبت چغل خوری، اپنے اپنے باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور دعا کی جو مقصد ہے، جو اہمیت ہے، جو مقام ہے، وہ قدر نہیں رہتی، وہ باقی نہیں رہتی، اور اس کے بے پناہ فضائل بھی ہیں۔ خرچ بھی کم ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، حیا کرنا، مسواک کرنا، نکاح کرنا مسجد کے اندر، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو تمام عیسائی مذہب کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو ان کے چرچ کے اندر ہوتی ہے، کسی اور جگہ پر نہیں کرتے، ان کی پادری کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے، اور یہ آج تک یہ عمل ان کے مذہب کے اندر باقی ہے۔ لیکن اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، آج مسلمان اپنے مسلمان کی بقا، اپنے مسلمان ہونے کی نشانی کو باقی رکھتے ہوئے نکاح کو مسجد کے اندر کرنا بہت ضروری ہے، اور نکاح کے اندر مہر بھی طے ہونا ہے اور ادا ہونا ہے، اور یہ مہر بھی شوہر کے، مرد کے استطاعت کے مطابق ہونی چاہیے، کہ جتنا ہو سکے اچھا سا اچھا عمدہ طریقے سے مہر کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کو لوگوں کی خیر اور لوگوں کی بھلائی کا ایک ذریعہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کے مقام کو انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اس نکاح کو مسجد کے اندر کرنے کا اور اس عقد نکاح کو شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق کرنے کا حکم دیا۔ جن اور شادیوں کے اندر اگر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت ہوتی، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں کیوں تعلیم نہیں دیتے؟ بخالت یہاں پر کیوں کرتے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول تعلیم دیتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ولیمے کی دعوت پر بہت زور دی، یہاں تک فرمایا اگر شوہر استطاعت والا نہ ہو تو تم اپنے گھروں سے لے جا کر سیلیبریٹ کر کے ولیمے کی دعوت کو کھاؤ، اس کے پاس جا کر کھاؤ۔ یہ اس وقت ہے جب استطاعت نہ ہو، اتنی قوت نہ ہو، اتنی حیثیت نہ ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح کی مجلس میں ہمیں جمع فرمایا، تو ہمیں یہاں سے جاتے بھی انہی پیغامات کو لے کے جائیں گے، انہی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارتے ہوئے جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا ہے، بات کیا ہے، کس کی بات ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہمیں ان باتوں کو، ان تعلیمات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزاریں گے،
اور اپنے اولاد کی، رشتہ داروں کی، قرابت داری کی، اہل و عیال کی، کسی کی بھی نکاح کی ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم ولی ہوتے ہیں، تو ہم یہی سوچنا چاہیے کہ نکاح شریعت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو۔ یہ نکاح لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا کتنی بری بات ہے۔ لوگ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، آج ناراض ہو جائیں گے، چند دن ناراض ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ناراض ہو جائیں گے، رسول ناراض ہو جائیں گے، مرنے کے بعد انہی کے پاس جانا ہے، کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے ماں بہنوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہمیں اپنے نکاح کو، اپنے ہونے والے بچوں کے اور خاندان والوں کے، رشتہ داروں کے آگے جتنے بھی نکاحیں ہوں گے مسجد میں کرنے اور شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کرنے کی ہمیں خیال کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے نکاح کرنے والوں کو کہ جس شادی میں کم سے کم خرچ ہوتا ہے وہ شادی کامیاب ہے، بہترین شادی۔ ایسی شادی کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، نکاح کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے، شریعت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ علیہ السلام نے کیسا کیا، ان کے لیے جہیز میں کیا دیا، کیسا رخصتی کیے۔ بزرگان محترم، ذرا سوچئے، یہ دعوت ولیمہ جو کیا جاتا ہے دراصل یہ شوہر کے خوشی میں کیا جاتا ہے، اور شوہر کی خوشی کیا ہے کہ اس کا گھر آباد ہو گیا، اس کے گھر میں ایک نو نہلائی دلہن آ گئی ہے، اس خوشی میں ولیمے کی دعوت ہے صرف۔ اب بیوی کے گھر میں، عورت کے گھر میں، لڑکی والوں کے گھر میں کیا خوشخبری ہے وہ دعوت دینے کے لیے، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، کس خوشی سے وہ کھلائیں گے، کس خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمہیں دعوت دیں گے۔ میرے دوستو، ذرا اپنے دل کے اندر ذرا جھانک کر دیکھو، جب لڑکی رخصت ہوتی ہے اپنے گھر سے، ماں باپ کے دل پھٹ کر، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتے ہیں، بھائی بہنیں کیسے روتے ہوتے ہیں، رشتہ دار کیسے روتے ہیں، گھر سے اتنے سال پل کر، بڑے ہو کر، پرورش پا کر میری بیٹی گھر سے جا رہی ہے، کیا اس خوشی سے وہ دعوت کھلائیں گے؟ کس خوشی میں میرے دوستو؟ وہ اپنی پریشانی میں ہیں کہ بس اتنا کہہ سکتے ہیں اب ریلیف ہو گیا، جو ذمہ داری تھی وہ سر سے اتر گئی۔ رخصتی کے موقع پر آپ ذرا غور سے نظر رکھیے، کیا کوئی ہنستے ہوئے لے جاتے ہیں؟ کوئی روتے ہیں۔ آخر بیوی بھی، عارس بھی روتے ہوئے گھر سے جاتی ہے، اپنی ماں باپ سے جدا ہوتی ہے۔ کہ شوہر کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ بہت اہمیت کے حائل۔ بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر میرے خاطر وقف ہو کر آئی ہے،
تو میں اسے کس طرح سے اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جوڑا باندھ دیا ہے، بندھن میں باندھ دیا ہے، تو کس طرح سے میں زندگی گزارنا ہے، کس طرح سے میں شریعت کے، دین کے، اسلام کے طریقے پر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور بیوی بھی سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر قوام ہے، میرا شوہر سرپرست ہے، میرا شوہر میرا مالک ہے، میرا شوہر میرا آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ میں اپنے شوہر کے حقوق کو، اپنے شوہر کے عزت اور اس کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اگر اس طرح سے میاں بیوی اپنے دونوں آپسی حقوق کو جانتے ہوئے، معلوم کرتے ہوئے، آج کل پوچھنے کو بھی شرماتے ہیں کہ ایک انسان کوئی مشین خریدتا ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا تو کسی سے جا کر پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے۔ اگر اپنے پاس میں انسان نہیں ہے تو جہاں وہ آدمی رہتا ہے وہاں جا کر معلوم کرتا ہے۔ لیکن مصیبت، بلا، پریشانی یہ ہے، کوئی بھی مسلمان مولوی صاحب کو جا کر، مولانا سے، امام، اپنی مسجد کے امام سے جا کر کبھی توفیق نہیں ہوتی، کبھی عنایت نہیں ہوتی کہ حضرت میں شادی کیا ہوں، میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور کبھی بیوی بھی یہ خیال نہیں کرتی کہ اپنے کسی باجی کے پاس جا کر پوچھوں کہ باجی میں نکاح کری ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے، ان تمام معلومات کو حاصل کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت کو بھی پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کے عقد کو دنیا اور آخرت کے لیے خیر اور بھلا بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میاں بیوی کی بدولت سے، ان کی وجہ سے جو اولاد آئے گی وہ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی نیک، صالح، فرمانبردار اولاد بنائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اپنے نکاح کو جتنا سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، جتنا شریعت کے تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے کرتے ہیں، جتنا ہمیں اپنے نبی کو اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سب خیر، برکتیں، مددیں، نصرتیں، محبتیں اس وقت پیدا ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نکاح کے مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو شوہر والوں کی طرف سے، بیوی والوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاندان بنایا ہے، ایک جوڑا بنایا ہے۔ یہ اونچے کمی کی وجہ سے نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ رشتہ داری، یہ قبائل، یہ حسب و نسب ہم نے ایک پہچان کے لیے بنایا ہے۔ بزرگان محترم، یہ آپس میں ایک خاندان آج ملا ہے، آج جڑا ہے، تو یہ آج جس طرح سے خوشی اور پیار محبت کے ساتھ ہمیں سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں، یہ تا حدم حیات، تا دم قیامت یہ محبت آپس میں، خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ ورنہ اگر انسان کے خامیوں کو، غلطیوں کو دیکھتے جائیں گے تو وہ انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر یہ سوچے کون کیسا ہے، کدھر ہے،
یہ نہیں دیکھنا چاہیے میں کیسا ہوں، میری زندگی کیسی ہے، میرا گھر کیسا ہے، میری شادی کیسی ہے۔ اگر اتنا سوچتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد بھی جواب دینا آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو اتنی آسان، اتنی سہل انداز میں گزارتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے نوازتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقد نکاح کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، تمام چیزوں کو بھی قبول فرمائے، آپس میں میاں بیوی میں پیار و محبت کو بھی پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں خاندان میں ملنسار اور پیار و محبت کو بھی پیدا فرمائے، اور اپنے آگے جتنے بھی نکاح کرتے ہیں یا کریں گے ان تمام نکاح کو شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم اپنے نکاح کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔